رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ ہم کریں گے آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل سے کینے کو نکال دے۔ سورۃ المائدہ، اور اب ہم اپنی اخلاص نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اس نے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 سے آنورڈ۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ 16 کا انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، بھی ہی ساتھ اس کے، اللہ من اس کو جو، من تبع پیروی کرے، اس کو جو پیروی کرے، رضوان ہو اس کی رضامندی کی، رضوانہ رضامندی ہو اس کی، ہو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، سبلا راستوں کی طرف، السلامی سلامتی کے، وَيُخْرِجُهُمْ اور یخرجو وہ نکالتا ہے، فعل مضارع، ہم انہیں، کنہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہے وہ، اور وہ نکالتا ہے ہم انہیں، اور یخرجو وہ نکالتا ہے ہم انہیں، من الظلماتی من سے، الظلماتی اندھیروں، ظلمات جمع ہے، ایلن نور ایلا طرف، النوری روشنی کے، ایلن نوری طرف روشنی کے، بی اذنی ہی، بی سے اذن ہی اپنے، بی اذنی ہی اپنے اذن سے یا ساتھ اپنے اذن کے، وَيَهْدِيهِمْ وہ اور یہدی ہدایت دیتا ہے، ہم انہیں، الا طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے کے۔ اب جو ہے رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 16 کا۔ بے شک وہ لوگ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود و اس میں یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 16، یہد اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ایک بہت اہم قاعدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبکار ہیں کہ وہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کس طرح راہ دکھاتا ہے، کس طرح ہدایت دیتا ہے؟ سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے،
یہ اور جگہ بھی آپ پڑھتے نا، آیت الکرسی کے بعد بھی آتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، ظلمات اندھیرے اور نور روشنی، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب بہنوں، جب کبھی آپ کو کسی معاملے میں شرح صدر نہ ہو، آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو اپنے آپ کو آپ جو ہے ایک ٹوٹل، کبھی آپ دیکھیں کہ آپ ٹوٹل کنفیوژن کی حالت میں ہیں، اور آپ سمجھیں کہ میں کنفیوز ہوں، اور یوں لگے کہ جیسے ہر طرف ڈارکنیس کی فیلنگ ہے یا ایسا اندھیرا ہے جس میں راہ نہیں مل رہی، تو کیا کہیں گے میں اور آپ؟ اللہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں، اللہ میں آپ کی کتاب پر ایمان لائی ہوں، اور میں آپ کی کتاب کو سمجھنے بھی جاتی ہوں، مہینے میں، ہفتے میں، سوری مہینہ نہیں، اللہ کرے روز پڑھنے والے ہوں، ہفتے میں 4 روز، 3 دن انگلش کے، 3 دن اردو کے، اور چوتھے دن انگلش کا بھی پڑھنے جاتی ہوں میں، اللہ سمجھ، اور گھر میں بھی میں پڑھتی ہوں، ریوائز کرتی ہوں، میری کوشش بھی ہے اللہ مجھے اپنی کتاب کے ذریعے ہدایت عطا کریں اور مجھے شرح صد عطا کریں، تاکہ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے راستے پر چل سکوں۔ اللہ آپ کا تو وعدہ ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ابھی آیا نا، آیت ہی بتا رہی ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے اللہ آپ تو اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالیں گے اور روشنی کی طرف لے آئیں گے، آپ مجھے بھی اندھیروں سے نکالیے، تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو بہترین فیصلوں کی توفیق دے گا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ انسان اچھے کام کر بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی کنفیوژن کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب شک کی حالت ہوتی ہے تو پھر انسان پوری طرح اس میں دل لگا کر کام نہیں کر سکتا۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صحیح کام ہے تو ہم کرتے ہیں۔ شک اور نیت ایک ہی چیز ہوتی ہے، نیت ہمارے اندر یقین پیدا کرتی ہے اور شک اس یقین کو، اس نیت کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے بیچ میں رہ کر کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ سڑک کے بیچ میں چلنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا۔ جو بھی کام کریں دلیل کے ساتھ کریں، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ کریں، اور پھر اس پر جم جائیں، اور شیطان جتنا چاہے بہکائے اس کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر جو ایمان لائے اور جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضامندی کا طالب ہو، اللہ کی رضامندی چاہے، اللہ کی رضا کے کام کرے، تو بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کی رضامندی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صحیح راستے دکھا دے گا، اندھیروں سے نکال دے گا انشاءاللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں بھی ظلمت کے اندھیرے چھاڑ دیجیے اور ہمیں روشنی، نور، ہدایت، روشنی، فرقان کے راستے پہ چلا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یا الہ، اسی لیے میں اور میری پیاری پیاری بہنیں ہم سب جمع ہوتے ہیں میرے رب، تو ہماری دعاؤں کو سن لیجیے اور ہمیں جو ہے ہدایت، فرقان، نور، روشنی کے، ہدایت کے راستے پہ چلا دیجیے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اچھا آپ چیک کر رہی ہیں عظما جی فیس بک پہ؟ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پہ چلا دے، الحمدللہ۔ اس جی کے میں بعد ہم دیکھتے ہیں آیت، ہاں جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میرا موبائل لے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے اب آ گیا۔ آیت نمبر 17 ہوتا ہے نا کہ محنت بھی اتنی کر رہی، ہاں اچھا آیت نمبر 70، اچھا اب یہ جو ہے نا آپ دیکھیں لوجہ اللہ، آیت نمبر 16 میں کیا تھا کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نا، تو اچھا ٹھیک ہے وہ اسکرین پہ نہیں شو رہا، چلے کوئی بات نہیں، تو اللہ کا بس کچھ نہیں، وہ یہی ہے کہ لوجہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے، آیت نمبر 16 میں بتایا گیا تھا ہمیں کام کرنا ہے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا طلب کرنے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر ہم کرتے ہیں 17 انشاءاللہ، ٹرانسلیشن۔ لقد، لا البتہ، قد تحقیق، لام لیے ہوتا ہے اور لا جو ہے البتہ کے لیے ہوتا ہے، البتہ، لا البتہ، قد تحقیق، لقد البتہ تحقیق، کفرا کفر کیا، الذین جنہوں نے، قالو کہا، انا بے شک، اللہ اللہ، ہوا وہی، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے، قل کہہ دیجئے، فمن تو من کون، یملکو مالک ہوگا، من اللہ من سے، اللہ اللہ، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا، اللہ مطلب اللہ نے ارادہ کیا، ان کے یخلقا وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو،
و امہ و اور امہ اس کی ماں، امہ ماں ہو اس کی، و امہ و اور امہ اس کی ماں کو، و اور من جو بھی فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب کو، و اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ اللہ کے ساتھ لی ہے نا، لا لی کا مطلب لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارضی و اور الارضی زمین کی، و اور ماں جو کچھ بینہما بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے. اب یہ تسنیہ کا صیغہ ہے ہما، میم الف جو آتا ہے ماں ہما، ہم تھا نا، یہ ہم تھا، اب دو ہو گئے. دو کون ہو گئے یہاں؟ السماوات والارض، زمین اور آسمان دو ہو گئے. تو واحد تسنیہ جمع، عربک میں آپ کو پتہ ہے واحد ہوتا ہے ایک، تسنیہ دو، اور جمع سارے، بہت سارے، پلورل. تو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، فعل مضارع، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ و اور اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر خوب قادر ہے. آیت نمبر 17 کا گواہ ترجمہ. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ آپ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ لوگ بھی مجھے معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی، چھوٹا درود ہے، تو ایک درود شریف پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. دوسری آیت اگلی آئے گی نا، اس میں بھی یہی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، یہ وہاں پہ بھی یہ چیز، یہی والی آیت میں یہ حصہ آ رہا ہے. اچھا اب یہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے کہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، پوری کی پوری، تامہ تمام کی تمام. مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد ابطال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، ان کا عقیدہ الوہیت تھا کہ اللہ کو الہ مانتے تھے. مسیح جو ہے تو اس کا جو ہے اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ کہ یہ باطل بات ہے. مسیح علیہ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الہ نہیں ہے. حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ تھا. ان کے درمیان ایک یعقوبیہ فرقہ تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتا تھا. پہلے تو یعقوبیہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا. لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں. اب جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سب کہتے ہیں، وہ الوہیت کا عقیدہ اختیار کر لیا سارے کے سارے نے، تمام عیسائیوں نے، کہ وہ الہ ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں نا تین میں کا ایک، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ بیٹا ہے اللہ کا، کہتے ہیں وہ الہ ہے، تو باپ بیٹا الہ، تو تین میں کا ایک. اور وہ کروسیفکس بھی ایک پہنتے ہیں نا گلے میں، صلیب کا نشان، لاکٹ پہنتے ہیں. بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی ہے کہ کسی پیغمبر رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے. یعنی کسی بھی پیغمبر کو الہ کہنا، الہی صفات سے متصف کرنا، تو وہ کیا ہے؟ یہ کفر کرنا ہے. اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا. اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا. کوئی بھی ہو کسی بھی پیغمبر کو بشریت سے، یعنی وہ تو بشر ہے، انسان ہے، وہ ہٹا کے ان کو انسان کے، عبد کے اور رسالت کے اور رسول کے
کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو کسی بھی پیغمبر کو اس کو بشریت اور رسالت یعنی اس کو بندے اور پیغمبر کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرتے ہیں، یعنی اس کو الہ مانتے ہیں، تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا. تو یہ کفر کرنا ہوتا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْقَاصِدَةِ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں یہ اس عقیدے کی جو کہ غلط ہے، کہ ہم کسی پیغمبر کو نعوذ باللہ بشریت سے ہٹا کر، وہ تو بشر ہے، ہٹا کر اور رسالت سے ہٹا کر ان کو رسول اور بندہ ماننے سے ہٹا کر ان کو الہ ماننے لگے، تو یہ کفر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. فنعوذ باللہ، اللہ ہم سب اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں. اب آیت نمبر جو ہے ہم 18 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 18 کا انشاءاللہ العزیز. وقالت الیہود، و اور قالتی کہا، الیہود یہود نے، والنصارى و اور النصارى نصارہ نے یعنی کرسچن نے، یہود جوش اور نصارہ کرسچن، نحنو ہم، ابناء بیٹے ہیں، یہ اللہ کے، و اور ابن کی جمع ابنا، ابن ہوتا ہے نا بیٹا، عبداللہ ابن مسعود ہے نا، تو کہتے ہیں نا عبداللہ ابن مسعود، تو ابن کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. تو ابناؤ جمع ہے، ابنا جمع ہے، ابناؤ بیٹے ہیں، اللہ کے، و اور احباؤہ اور اس کے پیارے ہیں. حب سے ہے نا، حب ہوتا ہے محبت، ہا بابا حب محبت، اس کا روٹ ورڈ ہے. قل کہہ دیجئے، فلی ما، ہم بھی محبت کہتے ہیں نا، ہم بھی حب میں میم اور تا ملا دیتے، حب میں تو محبت، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں بچوں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے. تو قل کہہ دیجئے، فلیما، پھر لما کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے، کم کا مطلب ہے تمہارے، بی بوجہ، ذنوب گناہ، زم کی جمع ہے، زم ایک گناہ ہوتا ہے، ذنوب پلورل ہے، بہت سارے گناہ، بذنوبکم کم تمہارے، بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے، بلکہ تم بشرن ایک انسان ہو، ممن ان میں سے جنہیں خلقا اس نے پیدا کیا، یغفرو وہ بخش دے گا، لمن جسے، یشاء وہ چاہے گا یعنی اللہ، ویعذب و اور یعذب وہ عذاب دے گا، من جسے، یشاء وہ چاہے گا، و اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما و اور ما جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے. دیکھیے بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، دوبارہ سے یہ آیت کا ٹکڑا وہاں بھی تھا، یہاں بھی آ گیا، آیت نمبر 17 میں بھی، اس میں بھی تھا آیت نمبر 16 میں بھی، کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. تو یہاں بھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ان درمیان ہے ان دونوں کے، ہما جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں کے درمیان، جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کن دونوں کے درمیان؟ السماواتی والارض، یہ دو ہو گئے اس لیے تو ہما تسنیہ کا صیغہ آ گیا. وہ اور الیہ، الا طرف ہی اسی کے، وہ الیہ اور طرف اسی کے، المصیر لوٹنا ہے. آیت نمبر 18 کا رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں. آیت کا یہ حصہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے. کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، یعنی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور وَأَحِبَّاؤُهُ حب سے، اور اس کو محبوب قرار دے لیا کہ ہم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اتباع ابناء اللہ،
ہم اللہ کے بیٹوں عزیز عزیر اور مسیح کے پیروکار ہیں. اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا نا. تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اتباع ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں عزیر اور مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے. دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر یعنی ان کے فخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ان کا اعتماد تھا یہ بے جا ہے. کیا اعتماد تھا؟ کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. تو یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ ان سے اللہ کے ساتھ تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. کوئی اس کا محبوب جبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے کام کرے. آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. بیٹا ہونے سے کوئی محبوب نہیں، اور یہ تو کفر ہے اللہ کا بیٹا بنانا. اللہ کو تو اولاد کی، بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب تو ہماری کمزوریاں ہیں. اسی لیے سورۃ اخلاص میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کا ہمسر تو کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے باس پرس ہی نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے محبوب ہونے کا ایک مطلب یہ بھی تھا نا کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے پوچھے گا ہی نہیں، ہم سے عذاب آئے گا نہیں، ہم سے تو باس پرس ہی نہیں ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہتا ہے، کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ہم دعوے کریں کہ ہم اس کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. نہیں ہوتا. نہ قیامت والے دن ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا دعووں پہ، نہ قیامت والے دن ہوگا. بلکہ وہ تو ایمان اور تقوی اور عمل کو دیکھتا ہے کہ انسان میں کتنا ایمان ہے، کتنا تقوی ہے. تقوی کی ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے کہ تقوی کا مطلب ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ نہ کرنا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ایمان اور تقوی اور پرہیز، تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری دیکھتا ہے. کیا؟ کس سے پرہیزگاری؟ گناہوں سے پرہیزگاری. اللہ نے جن سے منع کیا ان سے رکنا، ان سے پرہیزگاری کرنا. جیسے بیمار جو ہے، کوئی چیز منع ہوتی ہے کہ اس بیماری میں یہ چیز نہیں کھانا، تو پرہیزگاری کرتا ہے نا، اس کو کھاتا نہیں. تو گناہوں سے بچنا، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو ماننا، اور جن سے منع کیا اس سے رکنا، پرہیزی کرنا، تو وہ یہ تقوی ہے. تو وہ ایمان اور تقوی اور عمل کو دیکھتا ہے کہ ہمارے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے. دنیا میں بھی اگر ہم ایمان پہ ہیں، تقوی پہ، عمل پر ہیں، تو اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا، جزا اور سزا کا، کہ اگر ایمان ہے، تقوی ہے، عمل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائے گا. اور بوجہ اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی اصول پر فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ایک اور تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی یہ کہ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی. کیا وضاحت فرما دی؟ کہ ایمان و تقوی اور عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب ہے. تو اہل ایمان کے لیے تو مغفرت ہوگی، اور جو کفر و فسق کر کے
آئے گا اس کے لیے عذاب ہے. تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا. اہل کتاب تم بھی ان کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تم بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کرو گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوگا، ایمان تقوی اور عمل کو دیکھے گا اللہ، فسق و فجور پہ عذاب ہوگا، تو تمہارا بھی فیصلہ اسی طرح ہوگا. تم کوئی الگ چیز نہیں ہو. یہود و نصارہ یہ کہہ کے کہ تم اللہ کے نحن ابناء اللہ و احباء تم کہہ دو تو تم کوئی الگ چیز نہیں ہو. تمہارا بھی فیصلہ اسی اصول کے مطابق ہوگا. تو یہ آیت نمبر 8 تھی ہماری سورۃ المائدہ. آیت نمبر 9 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 19 جی آیت نمبر 19. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد تحقیق، جاءکم آ گیا، کم تمہارے پاس، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسولنا رسول ہمارا، یبینو وہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے علی فترتن وقفے پر، اللہ پر فترتن وقفے. آپ نے پڑھا تھا نا صحیح بخاری میں فترۃ الوحی، یعنی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. میں فترہ کا مطلب سمجھا رہی ہوں اب صحیح بخاری وہ مفہوم لے کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، پھر اس کے کچھ مہینے تک وحی رک گئی، تو اس جو وحی کا رک جانا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وقفہ، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی. تو اللہ فترتن یہاں بھی وقفے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ فترتن وقفے پر، من الرسل رسولوں کے، ان کے تقولو نہ تم کہو، ماں نہیں جا آیا نہ ہمارے پاس. نہ ہمیشہ ہم ہوتا ہے نا، پلورل کا صیغہ ہوتا ہے، ہم کے معنوں میں ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں مجلس کی دعا بھی میں پڑھتی ہوں تو نشہد لا الہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم سب کی طرف سے. ماں نہیں جا نہ آیا ہمارے پاس، من بشیرین کوئی خوشخبری دینے والا. بشارت، بشیر جو ہے بشارت سے ہے نا، بشارت سے خوشخبری دینے والا. خوشخبری کس کی دیتے ہیں پیغمبر؟ جنت کی، نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. وہ اور لا نہ نذیرین کوئی ڈرانے والا، انذار کرنے والا. تو انذار کیا ہوتا ہے، ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ دوزخ سے، برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ سے ڈرانے والا. تو آپ سسم کا لقب بھی ہے بشیرون نذیرون، کہ آپ بشیر ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں، اور نذیرون ڈراوے دیتے ہیں جہنم کے. فقط پس قد تحقیق جا آ گیا، کم تمہارے پاس. آج جا کا تو آپ کو مطلب آ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ آ گیا. دیکھیں قرآن خود آپ کو ریوائز کرواتا رہتا ہے. بشیرون خوشخبری دینے والا، و نذیرون ڈرانے والا. واللہ اور اللہ اوپر، کلی ہر شعین چیز، قدیرون قدیر ہے. تو اب اس کا رواں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 انشاءاللہ. اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے. یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترتن یعنی ایک وقفہ آ گیا تھا. اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب. تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا. اہل کتاب تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسانوں، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 ایئرس یا 600 ایئرس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں. تو یہ فترتن، اس کو اللہ تعالیٰ نے فترتن کہا ہے نا، کہ اتنا وقفہ آ گیا تھا. یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے. یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد
ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر یا نذیر یا پیغمبر ہی نہیں آیا. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری بہنوں جب دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو دوزخ میں جانے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں آئی، کوئی نبی پیغمبر رسول انبیاء آئے ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جو ہے اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے، پیغمبروں کی نہیں مانیں گے، اللہ کا پیغام ان کے ذریعے نہیں سنیں گے، نہیں عمل کریں گے تو ہم جو ہے دوزخ میں جائیں گے. تو کوئی بھی جنت میں جانے والا یا دوزخ میں جانے والا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی بشیر اور کوئی نذیر، کوئی خوشخبری جنت کی دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے جنت دوزخ بنا کے، اور اس کو اس میں ڈالنے سے پہلے اللہ نے رسول انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے اور ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیوں جہنم میں جا رہا ہوں. تو یہ بات بتائی جا رہی. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ وَٹُوا ٹرانسلیشن اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومہ لیے قوم ہی اپنی، لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، یہاں سے ہے لی قوم ہی اپنی قوم سے. یا قومی، یا جو ہے حروف ندا ہے، اے پکاتے نا اے فلاں یا فلانون، اے فلاں اے فلاں، او اے ہم کہتے ہیں نا او ادھر آؤ، اے ادھر آؤ، اے میرے بیٹے. تو یا حروف ندا اے قومی میری قوم. اب مجھے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کہ میری آپ کو نے کیسے پہچانا، یا تو نہیں ہے یہاں میم کے نیچے، یا میم کے ساتھ یا تو نہیں ہے، تو آپ نے میری کیسے، اے میری قوم میری کیسے پہچانا بتائیں. کیونکہ میم کے نیچے کسرہ ہے، می کے نیچے کسرہ ہے اور اس کی جو ہے ہم اس کو پروناؤنس کریں می جیسے یا پروناؤنس کرتے، ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر. گرامر بہت اچھی یاد ہے جتنی بھی پڑھی ہے. اے میری قوم یا قومی اذکرو، یا قومی اذکرو، اے میری قوم یاد کرو. ٹھیک ہے، میں نے اذکرو اس لیے کہا کہ جب اکیلا آتا ہے تو اذکرو اللہ. خانہ آپ مکہ مدینہ جاتی ہیں تو ہائی وے پہ آپ نے دیکھا ہوگا راستے پہ انہوں نے بورڈ لگائے تھے اذکرو اللہ، اللہ کو یاد کرو. تو یا قومی اذکرو، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ کی علیکم، اللہ پر، تم پر، علیکم جو تم پر بردن بریکٹ ہوئی، اس جب جعلا اس نے بنائے، فی کم تم میں، فی میں کم تم میں، انبیاء نبی کی جمع. ٹھیک ہے، انبیاء. اور نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، اما یتسالون عن النبأ العظیم، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبا، وہ خبر کب ہوگی، وہ بڑی خبر یعنی قیامت کب ہوگی. تو نبا خبر سے، انبیاء نبی کی جمع، پلورل انبیاء. وجعلکم اور جعلا اس نے بنایا، کم تمہیں، وجعلکم اور اس نے بنایا تمہیں، ملوکن بادشاہ، اور آتاکم اس نے دیا تمہیں، آتا اس نے دیا، تمہیں، ماں وہ جو، لم نہیں، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا. یؤتی اس نے دیا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کا رواں ترجمہ انشاءاللہ. آیت نمبر 20 کا رننگ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 20. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا. مطلب یہ ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. یہاں مطلب یہ کہ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں. سب سے پہلا تو انعام یہ ہے کہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تمام پیغمبر بنی اسرائیل سے ہوئے ہیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، ان کو ملوک بنائے، ان کو بادشاہ بنائے، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال یا 600 سال کا فاصلہ ہے، تو اس کو فترتن کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ زمانہ فترت تھا. اسی طرح فترت الوحی بھی کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، پھر کچھ عرصے بعد رک گئی، پھر کچھ آئی، تو وہ جو زمانہ تھا پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیان، اس کو فترت الوحی. یہاں بھی فترت کہا گیا کہ اچھا تو اتنا فاصلہ رہا تو وحی نہیں آتی تھی. تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ. تو بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر جو اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت اور بادشاہ سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو قرآن میں آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو کسی کو دنیا میں نہیں ملی ہو، اور ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. اور پھر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پڑھا تھا نا صحیح بخاری میں کہ ایک جن نے بہت تنگ کیا نماز میں نا، بہت تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور پکڑ لیا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پکڑ لیتا اور مسجد نبی میں باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے، لیکن مجھے اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہ دے جو کسی کو نہ دی. سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اپنے پیغمبر بھائی کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ ایسی بادشاہ تو اللہ نے ان کو نصیب کی تھی. تو ہاں یہاں تو یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ، وہ تو خیر مجھے بات یاد آئی تو میں نے بتا دیا. یہ تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے مجھے یاد آ گیا. تو میں اور آپ لوگ صحیح بخاری میں پڑھ بھی چکے ہیں. تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت بادشاہ بھی اللہ کا انعام ہے، جسے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے. اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ نہ بناتا، نہ اس کا ذکر انعام کے طور پہ فرماتا. تو میری بہنوں اگر بادشاہت کسی کو ملی، بہرحال ملوکیت یا شخص اگر کسی کو بادشاہت ملی ہوئی ہے، کوئی بہت امیر ہے، تو میری بہنوں اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے. لیکن وہ جب اچھی ہے، اگر ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے، بہت اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے، اللہ تعالیٰ خزانہ انڈیل دے، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تفاخر اور تکاثر، قرآن میں الفاظ آتے ہیں نا کہ تم لوگ تو فخر کرتے ہو، تکاثر کرتے ہو، ایک دوسرے سے بڑے ہوئے مال، بڑی ہوئی چیزوں پہ فخر کرتے ہو، میرا تم سے زیادہ ہے نا، تکاثر یعنی کہ بڑھ جانا، اور اس پہ فخر کرتے ہیں، بڑھوتنی پہ فخر کرتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے. کوئی کنویں کھدوا دینا چاہیے گاؤں میں، کسی کو گھر دلا دینا چاہیے، غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں پہ خرچ کرنا چاہیے. اس کی تو مختلف مد ہے خرچ کرنے کی نا، تو خوب خرچ کرنے والے بننا چاہیے، تو پھر تو جائز ہے. بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت، اور اگر بادشاہ اور حکمران عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے 1000 درجے بہتر ہے. اب یہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے بادشاہت ملی ہو یا کسی شخص کو بھی شخصی حکومت بھی ہے، وہ انفرادی طور پر بھی حاکم ہے کہیں کا، جیسے کسی خاندان کا، قبیلے کا چودھری ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ کا، تو اگر بادشاہ اور حکمراں عادل ہے، اگر بادشاہت اس کو ملی ہے، وہ لیڈر ہے، وہ حکمران ہے، تو کیا ہے، وہ عدل پہ اس کے فیصلے مبنی ہیں، وہ عادل ہے اور وہ متقی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈر کے فیصلے کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے حکومت چلاتا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر کہتے تھے صدیق رضی اللہ عنہ کہ نہر فرات اور دجلہ اور فرات کی یوفریٹس ریور پر اگر کتا بھی پیاسا ہے تو مجھ سے پوچھو. یہ تھا. اور راتوں کو وہ جا کے گشت کرتے تھے، اور ان کو بہو بھی اسی طرح ملی. آپ سب لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہے. تو اس طرح کا حکمران ہو، عادل بادشاہ حکمران ہو یا عادل بادشاہ، وہ بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو خلیفہ تھے، تو وہ راتوں کو جا جا کے گشت کرتے تھے کہ میری قوم کیا کر رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو آواز آئی گھر سے، سب کو معلوم ہے واقعہ، کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ پانی میں دودھ نہ ملاؤ. تو وہ کہنے لگی کون دیکھ رہا ہے، ابھی مجھے خلیفہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ سن رہے تھے. پھر ان کو اس لڑکی کی بات اتنی پسند آئی کہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی. بہرحال روایت میں آتا ہے واللہ عالم بالصواب. تو وہ انہوں نے تو دیکھے نیکی کہاں کہاں پہنچا دیتی نا. اچھے گھر میں بھی رشتے ہو جاتے ہیں نیک لڑکا لڑکیوں کے. تو اللہ تعالیٰ تو طیبات لوگ، پاکیزہ لوگوں کے لیے، پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتوں کے لیے آیت بھی نا کہ خبیث جو ہیں، برے
ہو، برے مرد بری عورتوں کے لیے، بری عورتیں بری مردوں کے لیے، طیب جو ہے طیب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے. تو اگر حکمراں عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے 1000 درجے بہتر ہے. تو ڈیموکریسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 درجے بہتر ہے. یہ مفسر ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن کے مفسر. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کا دوسرا حصہ، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں. یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام یاد کروا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من و سلوا کا نزول ہوا ان پر، بادلوں کا سایہ ہوا، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دیا. اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی. اب کیا ہوا؟ فرعونیوں سے نہیں گئی، ٹھیک ہے، یہ چلے گئے صحرا سینا میں. اور پھر جو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جو ہے ایک بستی میں داخل ہو جاؤ. تو وہ داخل نہیں ہوئے اس بستی میں. کہا کہ ہم تو ان کے روب میں آ گئے کہ وہ تو بڑے جبار لوگ ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا دیا، بادلوں کا سایہ کیا کھلے میدان میں، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دیا. اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی. لیکن پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وصیت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا. اب یہ مقام کس کو مل گیا؟ یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے. اور جو ہے آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیں کہ کن تم، اب کیا ہے ہمارے لیے، کیا کہا گیا؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس. آل عمران 110 میں فرمایا تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہ بھی مشروط ہے، بہترین امت تو بنا دیا، کن تم خیر امت اخرجت للناس، ہمارا کیا ٹائٹل ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لیکن اب شرط کیا ہے؟ بہترین امت تو بنا دیا، لوگوں کے لیے تو ہمیں نکال دیا. اب اس پہ فخر نہیں کرنا کہ ہم تو بہترین امت ہے، ہم تو لوگوں کے لیے نکال دیے گئے. نہیں، اب اس مقصد کی بہترین امت جب ہو، اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکیں. تو ہم اس وقت کی بہترین امت ہیں. لیکن میری بہنوں، جب کوئی انعام ملتا ہے، ہمیں کوئی انعام ملا ہے، کوئی ٹائٹل ملا ہے، تو with every blessings comes responsibility. ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ پہ ایمان لائیں. تو خیرہ امت ہونے کی جو ہے ہم اس اعزاز کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا اعزاز ہے. تو یہ اعزاز کیسے برقرار رہے گا؟ کہ ہمیں کام کرنے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے، جسے روکا ہے اسے منع کیا ہے اسے رک جانا ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. میری بہنوں، خاموش نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ ہاتھ سے روکو. ہم حکمران تو نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں سے روکے. اور ایک درجہ ہے کہ زبان سے روکو. میری بہنوں، ہم زبان سے تو روک سکتے ہیں اپنے گھر میں، میکے میں، سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں. اور کہیں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کہیں بھی ہم نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھے. لیکن میرا خیال ہے ہم تو اس کنڈیشن میں ہیں کہ بچوں کو، بہو کو، داماد کو اور جو ہے روکیں، یا کم از کم ایسے حلقے ہی قائم کر لیں. سب سے بہتر علاج ہوتا ہے کہ دین کی محفلوں میں لے. کہیں ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں روک سکتے تو ہم دین کی محفلوں میں ہی لے آئیں کہ بھئی یہ حلقہ ہو رہا ہے. تو قرآن سے تو لوگ جو ہے، آپ سے بھی قرآن پیش کرتے تھے. دعوت کس طرح دیتے تھے؟ قرآن پیش کرتے تھے. تو قرآن سے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. قرآن تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے. قرآن نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، فرقان ہے، ظلمت کے اندھیرے چھٹاتا ہے، روشنیوں میں لے آتا ہے. تو یہ کرنے کے کام ہے خیر امت. تو یہ آیت تو آپ رٹ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. بنی اسرائیل نہیں ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اب اہل کتاب کا بھی کہہ دیا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو بہتر سب کو ایمان لانا تھا نا. آپ سسم آ گئے تو سب کو، آپ سسم پہ تو نبوت کی سیل ہو گئی تو سب کو ایمان لانا تھا. ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ جو ہے، ان میں کچھ لوگ جو
ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. اب کچھ ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آیت کا جو ہے تیسرا حصہ. اے میری اچھا اس آیت کو تو رٹ لے جو اسکرین پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ آیت نمبر جو ہے اس کو آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں. یہ جو ہے سورۃ آل عمران کی 110 آیت ہے. آج کا سبق یہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آیت کا ہم تیسرا ہاں نہیں یہ آیت مکمل ہو گئی ماشاءاللہ آیت نمبر 20. اب انشاءاللہ آیت نمبر 21 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 21 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یا قومی اے میری قوم. یا حرف ندا یا ادخلو یا قوم ادخلو داخل ہو جاؤ. الارض ارض المقدستی المقدستا مقدس میں. اے میری قوم داخل آ جاؤ ارض مقدس میں مقدس زمین میں. التی وہ جو مجھے بتائے گا کوئی التی الذی کیوں نہیں آیا؟ التی آیا کوئی بھی انمیوٹ کر کے چلے کون بتائے گا جلدی سے بتائے التی کیوں آیا؟ یہ التی کیا ہے؟ الذی کیوں نہیں ہے؟ قوم وومن ورڈ اسی لیے مؤنث. یا اس اے فیمیل یہ مؤنث ہے. التی زمین جو ہے نا مؤنث ہے. زمین مذکر نہیں ہے. زمین میل نہیں فیمیل ہے. ٹھیک ہے. تو التی ہاں جزاک اللہ خیر. یہ ارض کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو التی یہ ناؤن جو ہے التی کی طرف جا رہا ہے. التی ناؤن ہے اسم ہے. کتبہ لکھ دی. جزاک اللہ خیر. اللہ نے لکم لیے کم تمہارے و اور لانا ترتدو تم پھر جانا اللہ اوپر پر ادبارکم اپنی پشتوں. ادبار جو ہے دبر کی جمع ہے. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا پیٹھ پیچھے پیٹھ. ادبار دبر کی جمع ہے. کم اپنی. کم تو تم ہوتا ہے لیکن کانٹیکس میں اس کو اپنی کر دیا. اللہ ادبارکم اپنی پشتوں پر. فتن قلیبو ف ورنہ ت تم ان قلیبو لوٹ جاؤ گے. واو الف بتاتا ہے پلورل یعنی تم سب. اگر تم اپنی پیٹھوں پر پھر گئے تو فتن قلیبو ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر. اوکے رننگ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں آیت نمبر 21 کا. جی. اے میری قوم والو اس مقدس زمین. کون سی مقدس زمین؟ یعنی جو بنی اسرائیل کے موری سے اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا. پہلے تو یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے نا تو یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہنے کی جگہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے. جہاں مسجد اقصی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی عمارت اثر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے. کیا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اندھے کنویں میں. پھر جو ہے آتے جاتے قافلے نے پکڑ لیا ان کو لے لیا کیونکہ ان کو خرید لیا. پھر وہ کسی طرح عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ پھر وہ معلوم ہے آپ کو سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں. پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں کے خزانوں کا منسٹر بنا دیا گیا. وہ حکمران بن گئے. تو کیا ہوا کہ قحط سالی ہو گئی مصر میں اور آس پاس کے علاقوں میں. تو کیا ہوا تھا کہ سب لوگ غلہ لینے مصر آتے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی آئے تھے مصر وہ لینے کے لیے غلہ وغیرہ لینے. پھر آخر میں وہ یوسف تو لمبا قصہ ہے لیکن میں شارٹ بتا رہی ہوں. پھر کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی اور یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے بلانے پر. آخر میں 40 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام جو تھے اور ان کے بیٹے سارے مصر میں آباد ہو گئے تھے. ٹھیک. بیت المقدس سے کہاں آ گئے؟ فلسطین سے بیت المقدس آ گئے. تو یہ لوگ مصر جا کر یہ لوگ بیت المقدس سے مصر آ گئے. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے مصر آ گئے. تو یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے اور پھر تب سے اسی وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے. کب تک رہے؟ فرعون کے یہ لوگ دکھ بھی سہتے رہے ظلم بھی سہتے رہے. آخر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال لائے. اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی اور عمالقہ جو ہے نا بہت بہادر قوم تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا کیونکہ مصر میں تھے اور پھر فرعونوں سے نجات ہو گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا کہ چلیں اب ہم اپنے آبائی جگہ پہ چلتے ہیں. بیت المقدس جانے کا عزم کیا. تو اس کے لیے وہاں
قابض امالکا سے جہاد ضرور تھا. اب وہاں پر جو ہے امالکا جو تھے وہ قابض ہو گئے تھے بیت المقدس پر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس مقدس زمین میں جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور تم نہیں پھر جاؤ اپنی پشتوں پر، مت پھر جاؤ نا، ورنہ تم کیا ہوگے نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤ گے. تو اب کیا ہوا وہاں پہ کیا تھی، امالکا کی قوم قابض تھی تو جہاد ضروری تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدس میں مقدس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل امالکا سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم امالکا سے نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو. کیا فرمایا کہ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا، اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے. یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اس سے مراد وہی فتح نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا. کیا لکھ دی تھی؟ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. کیا لکھ دی ہے؟ فتح و نصرت کا وعدہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح نصرت دے گا. اب کیا ہوا، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی جہاد سے اعراض مت کرو، جہاد سے منہ مت پھیرو، جہاد سے اپنی پیٹھ مت موڑو، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، نقصان میں پڑ جاؤ گے. اب آگے تو پھر کیا ہوا، آگے ہم آیت نمبر 22 میں دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آگے کیا ہوتا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا پھر حرف ندا اے، انا بے شک، فی میں، ہا اس میں. اچھا اب مجھے بتائیں ہا کیوں آیا ہے، گرامیٹیکلی بتائیں. فی ہی کیوں نہیں ہے، الف کیوں ہے ہا کے ساتھ، کوئی بتائے گا؟ وہی مؤنث کے لیے، مؤنث کی جو جی ہاں، پارٹ کے لیے. جی ہاں، اسی زمین کے لیے، کیونکہ زمین مؤنث ہے، فیمیل ہے، ٹھیک ہے، جی تو اسی مقدس زمین کی بات ہو رہی. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس میں، یعنی اس زمین میں، قومن ایک قوم ہے، جبارین، بڑے زبردست لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جبار کا لفظ آیا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، تو جبارین ہے. تو یا نون جو ہے پلورل ہے، پتہ ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے سارا. اے بڑے زبردست لوگوں کی، و اور انا بے شک ہم. الف کیوں آیا نون کے ساتھ؟ انا خالی نون کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، الف کیوں آیا کوئی بتائے؟ پلورل ترجمے میں یہ جمع فلورل کی وجہ سے. جی ہم، اور بے شک ہم، کیونکہ وہ ساری قوم تھی نا. لن ہرگز نہ، ندخلہا نہ ہم، خلا داخل ہوں گے، ہاں اس میں دیکھیں پھر ہاں الف آیا، مؤنث ہے نا، فیمیل ہے، عورت ہے، زمین جو ہے مؤنث ہے. حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، یعنی وہ امالکا کی قوم، وہ جبارین وہاں سے نکل جائے تو ہم داخل ہوں گے، منہا اس سے، ورنہ ہم داخل نہیں ہوں گے. پھر ان اگر یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فإن تو انا بے شک ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں. آیا نمبر 22 رننگ ٹرانسلیشن. جی اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ داخل ہو جا مقدس زمین میں. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور جبارین سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نصرت کا وعدہ ہے. کتبہ لکم، دیکھا آپ نے آیت میں پڑھا تھا نا پچھلی، کہ کتبہ لکھ دیا گیا تمہارے لیے. کیا لکھ دیا گیا؟ تمہیں نصرت کا، فتح کا، سکسیسفل ہونے کا وعدہ لکھ دیا گیا ہے اگر تم جہاد کرو گے. پھر بھی نہیں گئے. تو اب کیا ہم دیکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بنو اسرائیل امالکا کی بہادری کی شہرت سے مروب ہو گئے.
صرف ان کی مشہوری تھی، شہرت کی تھی کہ وہ بڑے بہادر ہیں، اور بس وہ سن کے مروب ہو گئے. تو میری بہنوں کبھی کسی کے پیسہ، جلال، دولت سے مروب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے پڑا ایمان والے، تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی رضا کے کام کرنے والے لوگ پسند ہیں. تو کبھی مروب نہ ہو. اور پہلے مروب ہو گئے اور پہلے مرحلے ہی میں ہمت ہار بیٹھے کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، اور جہاز سے دستبردار ہو گئے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہ اللہ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا. کتب اللہ، صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لکھ دی گئی تھی، تو اللہ کے وعدے کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آیت نمبر 22 کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جبارین رہتے ہیں. مالکہ کی قوم تھی نا، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ دو شخص ایسے تھے جو اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا. تو اچھا، پہلے ہم ہے نا آیت نمبر 23 کر لیتے ہیں، پھر وہ دو شخصوں کے بارے میں بھی کر لیں. چلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 23. قالا، کہا، رجلان، دو آدمیوں نے. اب دیکھیں پھر آ نہیں آیا لیکن نام پہ کھڑا زبر ہے نا، فتح صغیرہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پلیز. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، الف ہو جاتا ہے. تو رجلان، دو آدمیوں نے، من الذین، ان میں سے جو، یخافون، ڈرتے تھے، انعما، انعام کیا تھا، اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر. پھر ہما آ گیا، تسنیہ ہے. ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، البابا، دروازے سے. فَإِذَا، پھر، اذا، جب، دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، تو انا، بے شک، تم غالبون، غالب آنے والے ہو، اور اللہ پر، اللہ ہی پر، اللہ اور اللہ ہی پر، فتوکلوا، پس تم توکل کرو، ان اگر تم ہو تم مومنین، ایمان لانے والے. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ آیت نمبر 23 کا رننگ ٹرانسلیشن کیا میں نے. تو جو دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تو یہ دو لوگ ایماندار نکلے جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا. انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے. یہ دو کون تھے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو 22 اور 23 کو دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. اب سارے لوگ نہیں ڈرے تھے. ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے، آیت نمبر 23 میں بتایا گیا، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے میں گھس جاؤ، جب اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو. جاؤ تو صحیح، گھسو تو صحیح، داخل تو ہو جاؤ، انشاءاللہ تم داخل ہوگے، کیونکہ ان کو ایمان تھا. کتب اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا. کام کرو تو صحیح، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، بی ہوپ فل، ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے، ہوپ فل ہونا چاہیے. اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. اب یہاں دیکھیں میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور فرعونیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کر دیا. وہ غرق ہو گئے پانی میں، ان کو نجات ہو گئی، اتنے ظلم کرتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹوں کو
قتل کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو جو ہے گھر کے جو ہے کام کرواتے تھے، جھاڑو پوچھے برتن کپڑے سارا، اور مردوں سے مزدوری کے کام کرواتے تھے، سخت بڑے بڑے وزن پتھر اٹھواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے وغیرہ وغیرہ، سب کو معلوم ہے، ایک سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی سی میں نے کر دی تفصیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، جب بنی اسرائیل کو لے کر پار اترے تو صحرا سینا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اپنی زمین جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑ کر مصر منتقل ہو گئے تھے، وہاں بعد میں کچھ جابروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کہاں پہ؟ یہ تو مصر میں تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی نسل در نسل مصر میں رہی، بیت المقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں ہم جو ہے مصر سے بیت المقدس چلتے ہیں، تو اب فرعونیوں سے نجات ہو گئی اور صحرا سینا میں پہنچ گئے۔ تو وہاں بعد میں کچھ جابروں نے قبضہ کر لیا تھا، اب ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب جاؤ ان سے لڑو اور اپنا علاقہ آزاد کروا لو اور امن چین سے وہاں رہو۔ لیکن بنی اسرائیل جو سالہ سال سے فرعونیوں کی غلامی میں تھے، وہ اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، آپ جائیے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا رب جائیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں، ان سے جنگ کرے، اور جب وہاں سے نکل جائیں گے وہ لوگ عمالقہ کے لوگ، وہ جبارین، تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اب 40 سال تک یہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، فلسطین اور شرق اردن میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کی جب انسان پابندی نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی خیر سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ کبھی بھی میری بہنوں اللہ کا حکم آنے پر، نیکی کا حکم آنے پر، نیکی کا موقع آنے پر نو نہ کہا کریں کہ پہلے وہ تو کر لے پھر میں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نا، چلو دیکھتے ہیں، ان کو تو کرنے دو کیا رزلٹ آتا ہے، وہاں صدقہ دینا ہے، دیکھو تو صحیح مسجد بنتی ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر دیکھیں گے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے دروازے پر آئی ہے، دستک دی ہے، نوک کیا ہے، اور آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، تو وہ پھر 40 سال تک دور چلی جائے گی۔ تو جب کوئی نیکی کا موقع آئے تو یہ نہیں کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، یہ سوچ اپنے دل سے میری بہنوں ختم کر دیں کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، اٹس ناٹ پاسبل، میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، میرے تو ابھی شوہر اجازت نہیں دے۔ کیوں نہیں؟ نیکی کے کاموں کو سمجھائے تو صحیح شوہر کو کہ آپ کے لیے میں صدقہ جاریہ بن جاؤں گی، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں گی۔ کبھی نہ کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، اٹس ناٹ پاسبل، میرے تو پاسبل ہی نہیں۔ یہ جملے تو نکال دیں اپنی ڈکشنری سے، ایوری تھنگ از پاسبل، یہ جملے نہ کہا کریں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، کتنا مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، یا بڑی سے بڑی اپارچونٹی کیوں نہ ہو، بہت بڑا کام مشکل لگ رہا، آپ اپنے آپ کو اس کے مقابلے پر کتنا ہی چھوٹا سمجھے، کتنا ہی کمزور سمجھے، کہ آپ کہیں کہ میرے گھر میں تو نان کوآپریٹو موومنٹ ہے، ہر بات میں نہ بچے ساتھ دیتے نہ شوہر ساتھ دیتے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے بالکل نہیں ساتھ دے رہے ہوتے، آپ اکیلی ہوتی، تو اپنے آپ کو بے بس ماں سمجھے، آپ کہا کرے انشاءاللہ، ان کے لیے دعا کرے، اللہ میری اولاد کو، میرے بچوں کو نیکی کے کاموں میں میری طاقت بنا دے، میری اسٹرینتھ بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میری بہنوں دعائیں میں بہت طاقت ہے، ان کو بولے اللہ میرے لیے اسٹرانگ بنا دے، میری طاقت بنا دے، بنیان مرصوص بنا دے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ آپ، میں نے ایسی ایسی فیملیوں کو دیکھا پورے کے پورے گھر دین کا کام، اگر دین کا کام نہیں کرے تو نیکی کے کاموں میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہوتے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیم، آپ بھی دیکھ رہی اس دنیا میں، آپ کے بھی ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے لیکچر دینا شروع کر دے، نیکی کے بہت سے کام ہیں کچھ نہیں تو اس حلقے میں بلایا کرے کہ آپ آ جائیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ نے علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی ایمان لیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ تو آج بھی مہنگے تو اس زمانے کی تو بہت مہنگی چیز تھی سرخ اونٹ، جیسے آج کی کوئی بہت مہنگی سے مہنگا سونے کا سیٹ ہو، ڈائمنڈ کا سیٹ ہو، یا بہت مہنگی گاڑی ہو۔ تو اگر اللہ نے یہ سوچا کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے تو مجھے توفیق دے گا، اللہ کی مدد سے میں کر لوں گی۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری، امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں اپنا باب ہی اس سے باندھا ہے، نیت سے، پہلی حدیث یہی لائے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یقیناً نیتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں نیکی کے خیالات بے مقصد پیدا نہیں کرتا میری بہنوں، یہ جو نیکی کے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔
اگر انسان ان آئیڈیاز کو کیش کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کو استعمال میں لے آتا ہے، تو ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچے گی اور پورا ماحول گھر کا، آپ کے ارد گرد کا، پڑوس کا ہو جائے. آخر میری بہنوں، جتنی بھی ہم موجود ہیں، چاہے تھوڑی ہیں چاہے 100 نہیں ہیں، اس وقت ہمارے پاس زوم پہ 100 خواتین آ سکتی، لیکن نہیں ہے، جو بھی ہیں آخر ہم جمع ہی ہوئے نا، مل کے کوششیں کی، ایک دوسرے کو فون کیے، واٹس ایپ گروپ بنائے، جو بھی کیا. تو اور جو فاؤنڈرز ہیں، جو پائنیئرز ہیں، جو آ نہیں سکتے کسی وجہ سے، ہماری نسری بہن پینسلوینیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اجر تو مل رہا ہے نا، بیچ بو کے تو چلی گئی نا. تو ایک نیکی دوسرے نیکی کو کہتی، سب جمع ہو گئے. تو سب لوگ کوشش کریں کہ میں 10 بہنیں لاؤں گی، ٹھیک ہے، تو 100 کا حصہ پورا ہو جائے. ایک ایک بہن 10 لائے اور سب کا اجر آپ کو ملے گا. اور جس کی زندگی بدل گئی، پھر وہ آگے پہنچائے گا، وہ آگے اس سے آگے اس سے آگے، تو آپ نے بنیاد ڈالی، سب کا اجر آپ کو ملتا چلا جائے گا. تو میری بہنوں کے جو نیکی کے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے رہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر انسان ان آئیڈیاز کو کیش کر لے، ان کو استعمال میں لے آتا ہے، تو ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کو کہتی. لیکن اگر انسان موقع پر مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کر سکتی، میرے تو بس میں نہیں ہے، میرا تو کوئی کوآپریشن گھر میں نہیں ہے، تو وہ موقع انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. جیسے یہ 2 آدمیوں نے کیا کہا، ان میں سے ایک یشوع بن نون تھے. کون تھے یشوع بن نون؟ کوئی بتائے؟ سورۃ الکہف میں جمعے کو پڑھتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے جو ساتھ تھے سمندر کے سفر پر، خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. اور جو مچھلی نکل گئی، انہوں نے کہا کہ مچھلی تو اپنا راستہ بنا کے نکل گئی. جب ان کو بھوک لگی تو بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، کہا کہ ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم تھا، کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس پوری قوم میں 2 لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بہت زبردست ایڈوائز دی کہ اٹھو تو چلو، داخل تو ہو جاؤ اس دروازے میں، تم اندر تو جاؤ گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. ان میں سے ایک جو تھے وہ یشوع بن نون تھے. یشوع بن نون نے یہ بات کہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جب ان کے 20 سال کے اوپر کے سارے لوگ ختم ہو گئے، آئندہ 40 سالوں میں تو پھر جن بچوں کے مر جانے کا خطرہ تھا، ان کو وہی بچے جوان ہوئے. جو 40 سے اوپر تھے وہ تو 60 کے 50 کے ہو کے وہ تو چلے گئے. اب 40 سال صحرا سینا میں ان کو سزا ملی. کہتے ہیں کہ وہ صبح چلتے تھے کہ چلے جائیں ہم نکل جائیں بیت المقدس مصر سے، صحرا سینا سے، اور پھر آ کے وہیں سے چلتے تھے، وہیں آ جاتے تھے. یہ سزا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کو ختم تھی جنہوں نے منع کیا تھا. پھر جو دوسرے بچے تھے وہ جوان ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کر یشوع بن نون کی قیادت میں وہ علاقہ فتح کر لیا. یشوع بن نون ان کے لیڈر تھے، ان کی قیادت میں فتح کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد، اندر ملوک بھیجے کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی، علاقہ فتح کیا. تو بادشاہ ہے، انبیاء بھیجے، اور ایک عرصے تک انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا. لیکن یہ جب ہوا جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم مان کر جہاد کیا، آگے بڑھے. اور تو اس میں ہمارے لیے میری بہنوں بہت بڑا سبق ہے. اور وہ سبق ہے کہ انسان خیر و بلائی کے حکم پر لبیک کہہ دے. اگر چھوٹی سی مثال کہیں گی کہ ہمیشہ یہی مثالیں دیتی، اگر عظما جی اس پر لبیک نہ کہتی، دن رات ایک نہ کرتی، رات کے 12 نہ بجاتی، روز رات کو میٹنگ نہ کرتی، کیونکہ ابھی نے تو ہمیں ساری چیزیں بیچاری بیٹھ کے کینیڈا سے بتا دی. اور اگر پریکٹیکلی یہ ایک پوائنٹ روز نہ بتاتی، روز ایک پوائنٹ لا رہی ہوتی، تو آج ہم فیس بک پہ بھی میری بہنوں لائیو جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہے ہیں، زوم کے تھرو. اور یہ اسکرین جو ہے جب بھی ہماری ریکارڈنگ ہوگی، اتنی محنت کری انہوں نے کہ اسکرین شیئر ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. پھر جو میں ریکارڈنگ ڈالوں گی فیس بک کی، تو اب تو کیا ہے. اور آپ لوگ جو ہے محنت کر رہی ہیں. دورہ قرآن کیسے ہوا؟ آپ سب لوگ کہتی تھی کہ ہمیں روز پڑھائیے، یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے. ہم سب مل کے ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں. تو ہم نے نیکی دروازے پہ دستک دی تو ہم یہاں تک پہنچے میری بہنوں. اگر ہم کہتے کہ نہیں ہوگا، کیسے جائیں گے، بلکہ آپ لوگ مجھے فورس کرتی تھی کہ نہیں، دورہ قرآن بھی ہو، روز ہو. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اللہ پہ ایمان ہے، اور آپ کو پتا ہے اسی میں ہماری کامیابی. ہم قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن کے ذریعے ہی کامیابی ہماری ہوگی. تو آپ لوگوں کی محنت اور کوشش ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ سب محنت ہی کا نتیجہ ہے نا، اس لیے ہم پہنچے ہیں. تو یہ ہماری آیت نمبر 22 ہم نے ختم کی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہیں پر ہم جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. ارادہ تو تھا کہ بہت آگے ہو جاتی، 30 تک ہو جاتی تو ہمارا سورۃ المائدہ آدھا ہو جاتی، کیونکہ اس کی 120 آیتیں پا ہو جاتی ماشاءاللہ. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا اب ہمارا درس. اب تقویٰ کے حصول کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. آج نئی دعا کیونکہ تقویٰ کی سیریز ہماری چل رہی ہے نا، تو تقویٰ کے حصول کی دعا سیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم اے اللہ، آتی دے مجھے، عطا کر، نفسی میرے نفس کو، میری دل کو، تقواہا اس کا تقوی، وزکیہا اور اس کو پاکیزہ کر دے، انتا تو خیرو بہتر ہے، من زکاہا جو پاک کرے گا اس کو. اب یہ ہا آیا ہے کیونکہ آپ کا نفس بھی ہے نا مونس ہے، ٹھیک ہے. ہا الف آیا ہاتھ سے. انتا اور تو ہی، ولی ہوا اس کا مددگار ہے، اس کا رکھوالا ہے، وہ مولا اس کا مددگار. اللہم آتی نفسی تقواہا اے اللہ میرے دل کو تقویٰ دے، وزکیہا اور اس کو پاکیزہ کر دے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو آپ کو ڈیفینیشن پتہ چل گئی ہے. تقویٰ پرہیزگاری کرنا، گناہوں سے پرہیزگاری، اللہ سے ڈر کر اس سے بچنا، گناہوں سے، اللہ کے خوف سے بچنا. اور پھر جب اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جگہ دیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. وزکیہا اور اس کو پاکیزہ کر دے. کس کو؟ میرے دل کو پاکیزہ. وزکی پاکیزہ کر، ہا اس کو، یعنی میرے دل کو، یہ ضمیر ہے، تو دل کو پاکیزہ کر دے. وضو طہارت غسل تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ اندر کا تزکیہ ہے. دل کا تزکیہ کیا ہے؟ بغض، حسد، کینہ، جلن، کڑن، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. تفاخر، تکاثر یعنی فخر کرنا، بڑھوتری پہ فخر کرنا، میرے پاس تو زیادہ مال ہے، میں تو سب سے زیادہ ہوں، علم میں، دولت میں، عمل میں، کسی بھی چیز میں میرے بچے بہت آگے. تو سارے تفاخر، تکاثر جو ہے، فخر، ساری چیزیں، حسد، بغض، کینہ، جلن، انوائی، جلسی، سب کو ختم کر دے. تو میری دل کو تقویٰ عطا فرما، اس کو اللہم آتی نفسی تقواہا اس کا تقویٰ عطا فرما، وزکیہا اور اس کو پاکیزہ کر دے. ظاہری پاکیزگی بھی وہ تو ہم غسل، تیمم، وضو سے حاصل کر لیتے ہیں، اور اندر کی باطنی دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ حسد، جلن، بغض، انوی، جیلسی سے پاک ہونا. انت خیر من زکاہا تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے. اللہ ہی پاک کرے گا نا، اور کوئی ہمارے دل کو تو پاک نہیں کرے گا. سرجن کے پاس جائیں گے، وہ تو کہہ رہے ہو چلو سرجری کر دیتا ہوں، اتنے ڈالرز، اتنے ہزار دے دو. انت ولیہا تو دل کی جو بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ قرآن میں ہے اور دعاؤں میں ہے. اور انت ولی جو ران کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ اس کا علاج قرآن میں. انت ولی ہوا تو ہی اس کا رکھوالا. ہماری پوری جسم، پوری باڈی کا رکھوالا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. وہی اس کو چلاتا ہے، وہی اس کو سیدھا کرتا ہے، وہی سب کو چلاتا ہے. اور وہ مولا اور اس کا مددگار تو ہی اللہ. آپ ہی ہمارے دل کے رکھوالے ہیں، ہمارے مددگار ہیں. تو اللہ ہمارے دل کو تقویٰ عطا کر دیں، اس کو پاکیزہ کر دیں. اور آپ ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یہ صحیح مسلم 6906 کی حدیث ہے. تو جو ہے میری بہنوں، جب تقویٰ آئے گا تو بشارت بھی ہے، جنت الفردوس میں جگہ مل جائے گی. اچھے اچھے کام کریں گے، خوب نیکی کو فروغ ہوگا. ایک نیکی ابھی آپ نے پڑھا کہ دوسری نیکی کو کھینچے گی. اور دل جو ہے نا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دے. تو دل کی دعا بھی سب کو آتی ہے. آج ہم لوگ ایک ایک دعا کرتے ہیں نا، تو ساری ایک ساتھ نہیں کرتے، لیکن میں بتا دیتی ہوں، سب کو پتہ ہی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. دوسرا ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، ٹائم میں، مال میں، اہل و عیال میں، فیملی میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم جو کچھ پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرا. ٹھیک ہے، اخلاص نیت کی دعا تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور پوچھ لیں. فیل فری ٹو آسک، پلیز پوچھ لیں.